اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ مبارک نساء کی 80 نمبر آیت میں خداوند عالم نبی پاک کے مقام اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جو بھی رسول خدا کی اطاعت کرے گویا حقیقت میں وہ خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ رسول ہیں. رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہر بات وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی رسول کی ہر بات خدا کی بات ہے اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. ومن تولا، اور جو بھی منہ پھیر لے رسول خدا کی اطاعت سے، تو پیغمبر پاک کو یہاں پہ خداوند عالم تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کی اطاعت کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے منہ پھیر رہا ہے تو وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا، حفیظ نہیں بنایا کہ آپ ان کو زبردستی حق کے راستے پہ لائیں. آپ کو رسول بنایا. آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، بس صرف تبلیغ رسالت کرنے، پیغام کو ان تک پہنچانا ہے. اگر قبول کیا تو پھر اتنا مقام و عظمت ہے کہ گویا خدا کی بات کو قبول کرتے ہیں. اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے تو نقصان وہ اپنے خود سے اپنے نقصان کرتے ہیں. اب یہ آگے خداوند فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. یہ لوگ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نبی پاک کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہیں طاعتم، ہم تو بس آپ کی اطاعت میں سر تسلیم ہے. یہاں پہ طاعتن خبر مقدم محذوف ہے، اس کے مبتدا. یہ طاعتن کیا ہے؟ ادبی لحاظ سے مبتدا ہے اور اس کا خبر جو ہے وہ حذف ہوا ہے. خبر مقدم تھا ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اندنا طاعتن. یقولون، وہ کہتے ہیں اندنا طاعتن، ہمارے پاس تسلیم ہے بس. یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں. لیکن رسول خدا کی محضر میں یہ کہتے تھے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے نکل جاتے ہیں آپ کے محفل سے تو کیا کرتے ہیں؟ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جا کے رات گزارتے ہیں. رات میں وہ کیا ہے؟ سونے میں نہیں بیٹھتے ہیں، جا کے وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں، الگ سے بیٹھ کے بیتہ رات گزارتے ہیں. طائفتun، ایک گروہ، منہم، انہی میں سے جو آپ کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ہم صرف اطاعت کرتے ہیں، ہمارا کام اطاعت کرنا کہتے ہیں. لیکن آپ کے محضر سے نکلتے ہیں تو الگ سے بیٹھ کے راتوں کو میٹنگ کرتے ہیں، راتوں کو بیٹھک کر کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ غیر الذی تقول، وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے محضر میں کہتے ہیں وہ نہیں کہتے. آپ کے محضر میں کہا کہ ہم صرف اطاعت کریں گے، وہاں جا کے کہتے ہیں نہیں یار رسول کی اطاعت کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ ہے وہ. اسے گزشتہ آیات میں خداوند نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر جہاد فرض کیا تو انہوں نے خوف ہے، لوگوں سے اتنے ڈرے ہو یا خدا سے اتنے نہیں ڈرتے. انہوں نے کیا کہا؟ یقولون ربنا لما كتبت علينا الكتاب، کیوں ہمارے اوپر جہاد فرض کیا؟ اب یہی لوگ پیغمبر پاک نے جب جہاد کے حکم سنایا تو کہا کہ ہم حاضر ہیں. پھر رات کو جا کے بیٹھتے تھے، بیٹھک لگا کے کہتے تھے کہ رسول نے کیسے حکم لے کے آئے، ہم اس کو نہیں مانتے. اس طرح تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو اب خداوند عالم فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، خداوند عالم لکھ دیتا ہے، محفوظ کرتا ہے رات کو انہوں نے جو باتیں کی ہیں. رات کو بےہودہ کرتے وقت آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے تو ان کے ہر بات کو خداوند عالم نے لکھ دیا. فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب آپ سے وہ پھیر لیں، ان سے ضرورت نہیں ان کی باتوں پہ آپ کو پریشان ہونے کی. آپ خدا کے رسول ہیں، ہم ان کا حساب لیں گے، ہم ان کے اوپر نگہبان ہیں، ہم ان کا حساب لیں گے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ خداوند عالم کے اوپر توکل کریں. ان کی باتوں سے آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے کچھ اور کہیں، آپ کی پشت میں پیٹ پیچھے کچھ اور کہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے نگہبان ہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ کی وکالت کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے. آپ کو ان کی باتوں سے اور ان کے کردار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس آیت میں خداوند عالم ایک اہم ترین بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، خداوند عالم ان کی ہر بات کو لکھ دیتا ہے.
رات کو وہ تنہائی میں بیٹھ کے خیال کر رہے تھے ہم نبی پاک سے دور ہیں، پوشیدہ ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری باتیں نہیں سنتا ہے. وہاں بیٹھ کے آپس میں جو پلان طے کر رہے تھے، خدا فرماتے کہ یہ پریشانی کی بات نہیں، ہم ان کی ہر بات کو لکھ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس کو خدا کی راہ میں چلنے میں مزہ بھی آتا ہے. پھر خدا کی مخالفت کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہر انسان یہ خیال کرے کہ میری ہر بات خداوند عالم لکھ دیتا ہے، محفوظ کرتا ہے، میرے ہر عمل کو خداوند عالم دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ بہت اہم ترین عقیدہ ہے. اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عارف تھے تو اپنے ایک عرفانی جملے میں کیا فرماتے، اسی عقیدے کو بیان کرتے فرماتے، عالم در محضر خدا فدر محضر خدا معصیت نہ بن. یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات خدا کی نظروں کے سامنے. جب خدا کی نظروں کے سامنے تو آپ خدا کی نظروں کے سامنے بیٹھ کے گناہ نہ کریں. اسی وجہ سے عرفان میں دو مکتب ہیں. ایک مکتب محضری ہے، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور امام کے اساتذہ جو تھے وہ مکتب محضری کے قائل تھے. وہ کیا کہتے ہیں، یعنی خداوند عالم ہر جگہ حضور رکھتا ہے. خداوند عالم جہاں کہیں پہ ہے تو خداوند عالم کی نظروں کے سامنے. تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ شہود تک پہنچ جاتے. یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہمارے لیے یقین حاصل ہو جائے کہ ہم خدا کی نظروں کے سامنے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں فرق نہیں ہوگا. ہمارا کردار ایک ہی رہے گا کیونکہ ہم خدا کے سامنے. اسی لیے اور غالب کا ایک شعر بھی ہے، کیونکہ ہم تو شعر یعنی وہ اہل نہیں ہے کہ ایک شعر پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں شعر کا خلاصہ اس طرح کی، غالب کو شراب پینے دو مسجد میں، اور کیا ہے، یا ایسا جگہ دکھاؤ جہاں پہ خدا نہیں ہے. مسجد میں خدا ہے کہ آپ شرم کرتے ہو، مسجد سے باہر جا کے پھر تو گناہ کرتے ہو. خدا تو ہر جگہ ہے. مسجد میں جس طرح خداوند عالم دیکھتا ہے آپ کو، چھپے ہوئے جگہوں میں بھی خداوند عالم دیکھتا ہے. یہ عرفان محضری. اسی وجہ سے آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا اس پر، محضر خدا ہمیں ہے کہ یقین رکھتا تھا اسی عقیدے پہ. تو اسی وجہ سے جب حالت احتضار میں ان کے شاگردوں نے حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے کیا کیا، پاؤں کو قبلہ رخ کیا. وہ کیا ہے، پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھتے تھے، اپنے کبھی پاؤں کو یعنی محفل میں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. اب حالت احتضار میں مرد وقت ان کے پاؤں کو قبلہ رخ کر کے سیدھا کر رہے تھے، کیونکہ میت کو اسی حالت میں رکھنا واجب ہے. جو زندہ ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ پاؤں کی تلوے قبلہ رخ ہو، اور کھڑا ہو جائے تو اس کا چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو. اس حالت میں رکھنا واجب ہے. اب ان کو اس طرح کرنے کے لیے پاؤں کو کیا کر رہے تھے، قبلہ رخ کر رہے تھے. تو وہ نہیں مانتے تھے. کہا کہ 40 سال ہو گئے میں محضر خدا میں پاؤں کو نہیں پھیلاؤں، اور اب خدا کے پاس جاتے وقت مجھے اس طرح آپ کر رہے ہیں. میں رب العالمین کی نظروں کے سامنے میں کیسے اپنے پاؤں کو پھیلا سکتا ہوں؟ یہ بے ادبی ہے خدا کی طرف. اس عقیدے کو اگر انسان واقعاً اپنے دل میں رکھ دے، ہضم کرے کہ واقعاً خداوند عالم کیا کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، خداوند عالم جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو لکھ دیتا ہے، وہ محفوظ ہے خدا کی درگاہ، اور کل خداوند عالم اس کو ہمارے سامنے پیش کریں. اسی وجہ سے دیکھیے اسی عقیدے کے متعلق خداوند عالم نے بہت زور دیا. بس ایک کیا ہے، مکتب عرفانی میں عرفان محضری، خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے. اسی لیے احادیث میں بھی ہے کہ آپ خداوند عالم کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم دوسرے درجے پہ عبادت اس طرح کریں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اتنا عقیدہ تو ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت خداوند عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میں رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں. تو یہ ہے عرفان محضری. ایک ہے عرفان عصری. عرفان عصری کی قائل جو ہیں بہت بڑے عارف ہیں، مشاہد مقدس میں مدفون ہیں، ابو الحسن نوخدکی. ان کا عقیدہ ہے کہ محضر خدا تک عرفان عارف کا کام کیا ہوتا ہے، شہود خدا، خدا کو دیکھنا ہے، خدا کی جلووں کو دیکھنا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیشہ خدا کے حضور میں ہے، خدا کے محضر میں ہے، تو اس عقیدے کے ذریعے سے آپ خدا کے جلووں کا مشاہدہ کریں گے، شہود خدا تک پہنچ جائیں. اور دوسرا راستہ جو عرفان کا ہے، علامہ نقودکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ کے کمزور ہو تو دوسرا ہے عرفان اثری، یعنی ہر عمل کا ایک اثر ہے.
نماز کا ایک اثر ہے، روزے کا ایک اثر ہے. خداوند عالم نے یہ عبادت ایسے ہی ہم پر فرض نہیں کیا ہے. درس کے درمیان میں بیٹھ کے موبائل اٹھائے تو اس کا بھی ایک اثر ہے، اور اگر درس کے درمیان انسان متوجہ ہو خدا کے تو اس کا بھی ایک اثر. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. تو اب وہ اثر جو ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عرفان محضری اور عرفان اصلی کیا ہوتا ہے کہ اس اثر کو اکٹھا کرتے جائیں، اکٹھے کرتے کرتے ایک دفعہ یہ اثرات انسان کے اندر کامل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شہود خدا کی کیا ہے واقعہ دیدار کرتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں کم میں ایک شاگرد تھا، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم بات ہے. واقعا اگر سال انسان کوشش کرے نا ایسی ایک بات مل جائے تو یہ واقعا کیا ہے بہت اہم قیمتی بات ہے. وہ یہاں سے کہا کہ میں نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی شاگردی اختیار کرنا ہے. اس کے اندر اتنے سارے کمالات ہیں، میں ان کو نزدیک سے دیکھوں گا کیا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں خود اپنا آپ کو بناؤں گا، شہود تک پہنچ جاؤں. کہہ رہے 6 مہینے جا کے ان کے ساتھ رہا، ان کے جوتے سیدھے کیے، گھر سے لائے، حرم سے واپس، کلاس تک 6 مہینے کے بعد یہ کیا کر رہے جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی یہ یعنی کیا ہے سیدھے سادہ بندہ ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ابو الحسن نوخوتے کی بہت رات بھر ریاضتیں کر کے عبادتیں کر کے تھک کے ویسے آتے ہیں دھیر رہے معمولاً وہی 5 ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھار جمعرات کو جمعے کو روزہ کرتا ہے. زیادہ اتنا جو ہم تصور کرتے تھے اس حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہہ رہے 6 مہینے میں ان کے ساتھ بیٹھا اور اس نتیجے تک پہنچا. علامہ ابو الحسن نوخوتی کی عام علماء کی طرح ہی تھے، لیکن ان کے اندر یہ کمال تھا کہ ہر عمل کے نور کو محفوظ کرتے تھے، عمل کے اثر کو محفوظ کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے تو اس نماز کے اثر کو پھر غیبت کے ذریعے سے ضائع نہیں کرتے تھے. اگر انہوں نے زیارت کی تو اب اپنے مبارک آنکھوں سے زیارت کے ذریعے مبارک کو دیکھا تو پھر جا کے نامحرم کی طرف دیکھی، اس اثر کو ضائع نہیں کرتے تھے. ان اثرات کو سمیٹ کے کیا ہو گیا؟ شہود تک پہنچ گیا ہے. بس یہ شہود تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ کیا ہے؟ عرفان اثری ہے. ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں، اسی وجہ سے بھی کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ عبادت تو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ ایک تھیلے میں رکھتے ہیں خدا کی درگاہ میں پہنچنے تک ساتھ رکھتے ہیں. لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو اس تھیلے میں ڈالتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہے. ڈال دیا، جیسے آٹے کو لایا باہر سے دکان سے شکر کو لایا تو کیا کہتے ہیں؟ ایسے تھیلے میں ڈالو جس کے سوراخ ہے، گھر پہنچنے تک وہ خالی ہوتا ہے. عبادتیں ہم اس طرح کرتے ہیں، عبادت کرنے کے ساتھ کیا ہے؟ اس سوراخ والے تھیلے میں ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے. اثر کو محفوظ نہیں کر سکتے. اب اثر کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر ناظر سمجھے، اس عقیدے کو رکھیں. یعنی کیا؟ عرفان محضری کے قائل. واللہ یکتب ما یبیتون، خداوند عالم جو کچھ آپ کرتے ہو اس کو لکھ دیتا. یہ یقین آ جائے انسان. اسی لیے سورہ علق کی 14 نمبر آیت میں اب دیکھیے اس عقیدے کو خداوند عالم نے کس طرح بیان کیا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. کس عظمت کے ساتھ خداوند عالم سورہ علق کے جو سب سے پہلا سورہ پیغمبر پاک میں نازل ہو اس میں فرماتا ہے 14 نمبر آیت میں الم یعلم بان اللہ یرا. آیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے؟ یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ مجھے ہمیشہ خدا دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ہر وقت خداوند عالم دیکھ رہا ہے، رب العالمین کی نظروں کے سامنے. یا سورہ مبارک مجادلہ کی 7 نمبر آیت میں خداوند عالم اسی عقیدے کی طرف متوجہ کراتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں خداوند عالم جو کچھ زمین پہ ہے جو کچھ آسمان میں سب کو جانتا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. جہاں کہیں پہ 3 لوگ ہیں تو الا هو رابعهم، وہاں پہ 3 نہیں ہے، چوتھا میں خدا وہاں پہ ہوں. ولا 5 الا هو سادسهم، جہاں پہ 5 لوگ ہیں تو چھٹا میں ہوا. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، 3 سے کم ہو 5 سے زیادہ ہو جتنے لوگ ہوں یاد رکھو الا هو معهم، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں ہم کیا ہوتے ہیں،
گناہ کر دو. یہ عقیدہ اس وقت بہت ضروری ہے، خصوصاً اس زمانے میں. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، گناہ کرنے کے لیے بہت سارے درد سر تھا. کہیں مشکل سے جا کے فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ لینا ہوتا تھا، پھر وہاں پہ دیکھنا ہوتا تھا کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں دیکھے، بڑا بھائی نہیں دیکھے، پھر وہاں پہ بھی ٹکٹ میں جاؤ چھوٹے ہو آپ کو کیا فلم دینے کے، اس کو مار کے بھیج دیتے. آج وہی فلم جس کے لیے رات کو 12 بجے چھپ کے جاتے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو اس زمانے میں وہ زمانے میں کیا ہوئی ہے، آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ کو لگتے ہیں وہ پرانے زمانے کی قصے بڑے اہتمام کے ساتھ رات کو گھر سے چھپ کے جاتے تھے، پھر وہاں پہ دیکھتے تھے، اپنا عزیز کوئی نظر نہ آئے، چھپ چھپ کے جا کے فلم کا ٹکٹ لیتے تھے، دیکھتے تھے. آج وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ فحشاء و منکرات میں بھرے ہوئے ویڈیو آڈیو وہ گھر میں سب کے سامنے لا کے بستر میں بیٹھا ہے اور اوپر کمبل اوڑھ کے آرام سے دیکھتا ہے. اگر کوئی اس وقت یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان تباہ ہوتا. اس وقت بہت ہے ہمیں کہ کیا کریں. خدا تعالیٰ فرماتے کہ علم بان اللہ یرا، لوگوں کے خوف سے تو آپ عمل کو ترک کرتے ہو، کبھی عمل کو آیا نہیں جانتے ہو خدا آپ کو دیکھ رہا، رب العالمین کے نظروں کے سامنے ہے. یا اسی آیت میں سورہ مجادلہ کی 7 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. جہاں کہیں پہ آپ ہیں، جس حالت میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، یہ سارے چیزیں کل خدا عالم آپ کو دکھائے گا. بما عملوا یوم القیامہ، جو آپ نے عمل کیا محفوظ رکھا ہے خدا نے، کل قیامت کے دن آپ کو دکھائے. واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، آپ کے سامنے آپ کے اعمال کو رکھ دینا ہے. اب دیکھیں اسی عقیدے کے متعلق پھر سورہ مبارک نساء میں، چونکہ ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے آگے سے باور نہیں کیا. اسی لیے خدا تعالیٰ ہماری عادت کو سورہ نساء کی 108 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگ ہیں جو اپنے خیانتوں کو چھپاتے لوگوں سے. لوگ نظر آئے تو فوراً ان خیانتوں کو چھپا دیتے، کہیں ہماری مذمت نہ ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لیکن خدا سے تو نہیں چھپاتے، اس کے باوجود یہ گناہ کرتے ہیں. لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے گناہ کو ترک کرتے ہیں، خدا کے ڈر سے گناہ کو ترک نہیں. حالانکہ گناہ خدا کی مخالفت ہے، گناہ پہ سزا لوگ نہیں دے سکتے، خدا دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے خوف سے گناہ کو ترک کرتے ہیں. یستخفون من اللہ ولا یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، کیسے چھپا سکتے ہیں خدا سے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، خدا ان کے ساتھ ہے. کب؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ رات کو بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں ہے. وہ خیانت آمیز اسلام کے خلاف اور اسلام کو ضعیف کرنے کے لیے جو خیانت یا پروگرام بناتے ہیں ان کو خدا جانتا ہے. اس کے بعد خدا مندار کیا فرماتا ہے واللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا مندار نے ان کا احاطہ کر چکا ہے، ان کے اوپر خدا مندار کی نظریں ہیں، خدا مندار کے اختیار میں، کنٹرول میں. اب جب انسان کا ایسا عقیدہ ہو تو پھر انسان کبھی غلطی نہیں کرتا. سورہ حدید کی 34 نمبر آیت میں اسی عقیدے کو خود خدا مندانہ اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے کیا کہتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اگتا ہے اس کو خدا جانتا ہے، جو کچھ آسمان سے نیچے نازل ہوتا ہے اس کو جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما تخرج، اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں زمین سے، اب گھاس کی شکل میں اور دوسرے زراعت کی شکل میں نکلی، سارے دیکھتا ہے. خدا عالم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آسمان پہ ہو زمین پہ ہو، رب العالمین کی نظروں کے سامنے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یولج اللیل فی النہار. دوسری آیت میں فرماتا ہے، ادھر فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم، وہ خدا آپ کے ساتھ ہے جہاں کہیں پہ آؤ. یا اس سے بھی عجیب انداز میں سورہ مبارک یونس کی 61 نمبر آیت میں نبی پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا شُهُودًا عَلَيْكُمْ. اے حبیب آپ کسی حالت میں نہیں ہیں. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ. آپ سوئے ہیں، آپ جاگے ہیں، آپ مسجد میں، جس حالت میں بھی آپ ہیں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. اور قرآن سے کوئی آیت آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. اور آپ کی امت میں سے کوئی ایک عمل نہیں کرتا ہے الا کرتا ہے تو كُنَّا شُهُودًا عَلَيْكُمْ. ہم ان کے اوپر گواہ ہیں، شاہد ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ جس حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے امت کے لوگ جس طرح بھی عمل انجام دیتے ہیں ہم ان کو دیکھتے. کننا کس عظمت کے ساتھ خدا فرماتے ہیں ہم ہیں وہاں پہ شہوداً علیکم. اگر اسی وقت کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کیا کر رہے ہیں ہم دیکھنے کے لیے آئے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. لیکن خدا ہم کہتے ہیں آپ جہاں کہیں پہ ہیں تو ہم آپ کے اوپر گواہ. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب رب العالمین فرماتے ہیں آپ کے رب سے دور نہیں ہے، آپ کے رب کی نظروں سے غائب نہیں ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء والأرض. ایک ذرہ برابر چیز آسمان میں ہو یا زمین میں ہو خدا کے لیے وہ حیا ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا هو في کتاب مبین. پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو، ذرے سے بھی چھوٹا ہو، ذرے سے بھی بڑا ہو، خدا تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے لوح محفوظ میں محفوظ کی. کل آپ کو سامنا دیکھنا ہے، انہیں اعمال کے آپ کو سامنا ہے. اب دیکھیں اسی وجہ سے خدا تعالیٰ اس عقیدے کے متعلق بہت زیادہ زور دیتا ہے. قرآن میں خدا تعالیٰ کے پاک اسماء میں سے ایک نام ہے شہید. شہید یعنی ہر عمل کے اوپر گواہ. جیسے ہم شہداء کو جو خدا کے راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک عظیم زندگی پائی ہے. ہمارے اوپر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں ہمارے اعمال پہ وہ گواہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک شہید نام ہے اور یہ نام قرآن مجید میں 19 مرتبہ تکرار ہوا. ان اللہ علی کل شیء شہیدا، یہ 8 مرتبہ تکرار ہوا. ان اللہ بے شک خدا تعالیٰ علی کل شیء شہیدا، ہر چیز خدا کے سامنے آیا ہے. خدا کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. سورہ حج کی 17 نمبر آیت میں 32 نمبر آیت میں اسی طرح بیان کرتا ہے. دوسرے آیت میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے. خدا کے لیے ہر چیز آیا ہے. اس کے باوجود پھر خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ مبارک کے واقعہ کی 56 نمبر آیت میں فرماتے کیا ہر انسان کے گواہ بھی ہیں. ہر انسان سے بھی ہم نزدیک ہیں ان کے پاس. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب ہم ہیں الیہ اس سے من حبل الورید اس کے شہ رگ سے قریب ہے. سورہ مبارک ہے قاف میں رب العالمین 16 نمبر آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا. وَنَعْلَمُ اور جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان اپنے ساتھ جو وسوسے کی باتیں کرتے ہیں نا اندر بیٹھ کے، کہاں پہ خصوصاً باتیں کرتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھ کے، پانچ روم میں جب بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، تنہائی میں ہو کے باتیں کرتے ہیں، اس کو بھی خدا جانتے. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کس عظمت کے ساتھ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. اب کہاں پہ جا سکتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. آپ کہاں جا کے ان سے چھپا سکتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو عمل کو دیکھتا ہے، اس سے بھی بالا تر سورہ مبارک غافر میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، خدا تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی آنکھوں کی خیانت اور آپ کے دل میں پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے. ایک دفعہ کیا ہے شہید ہمارے طرف دیکھتا ہے، یہ خدا جانتا ہے کیا ہے شہید ہے استاد کی طرف یعنی کیا دوست کی طرف دیکھ لیا. ایک دفعہ خدا تعالیٰ یہ جانتے کس نیت سے دیکھتا ہے. یار یہ بس کتنا بولتا ہے بس نہیں کرتے ذرا نیت سے دیکھتا ہے. یار مزہ ہے آج کیسا خوبصورت درس دے رہا ہے مزید کچھ جانے آیات سنائیں گے کہ وہ کون دیکھ سکتے وہ کہہ رہے خدا جانتا ہے. یعنی اس نیت کو بھی رب العالمین دیکھ لیں. باہر بازار میں گئے دیکھا کہ کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایسا یعنی کیا ہے صحنہ ہے، اس کی طرف دیکھ لیا.
اب اس صحنے کو دیکھنے کے ہزاروں علل ہوتے ہیں، اس دیکھنے کو خدا جانتا ہے اور کس نیت سے دیکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اور اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے، واقعاً خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنا آپ کو خدا کے سامنے حاضر بناتے سکتے۔ اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو پھر آپ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے، نبی پاک ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ جو خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا سے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، ایک بچہ ہے تو فوراً ہم موبائل کو چھپا دیتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے بیٹھ کے ہم موبائل میں ویڈیو چلتے ہیں اور ہر قسم کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں خدا بندارم سورہ مبارک یاسین کی 11 نمبر آیت میں، انما آپ لوگ علماء جانتے ہیں حضر کے ساتھ، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ ابھی صرف آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو انما تنذر من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں رحمان سے ڈرتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ ہدایت کر سکتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، حسر کے ساتھ بس صرف آپ ان لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب کی قرآن کریم کی تابعداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور غیب میں جہاں پہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ رحمان سے خشیت کرتے ہیں، رحمان سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کو فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ، کریم عظیم، ان کو بشارت دے دیں خداوند عالم کی مغفرت۔ یہاں اسی طرح کی آیت سورہ مبارک فاطر کی 18 نمبر آیت، انما تنذر الذین، یہاں پہ اسی بار انما تنذر الذین اتبعوا، ادھر پھر خداوند عالم اس آیت کو اس طرح، یعنی آپ اے حبیب صرف ان لوگوں کو نہ ڈر سکتے ہیں جو غیب میں آپ سے ڈرتے ہیں، غیب میں تنہائی میں کوئی نہیں ہے وہاں پہ خدا کو حاضر نہ دیتا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، بے شک آپ صرف ان لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، معاشرے میں دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے عزت و آبرو بچانے کے لیے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن تنہائی میں کوئی نہیں ہے وہاں پہ خدا سے ڈر کے، رب العالمین سے ڈر کے اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں تو ایسے لوگوں کی آپ ہدایت کرتے ہیں۔ اس عقیدے کی اہمیت۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح بھائی آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کے اعمال صرف میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ بہت اور بھی عزیز افراد ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ نبی پاک آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ مبارک ہے نساء کی 41 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے حبیب کل قیامت کے دن کیا مقام ہوگا، کیسی عظمت ہوگی آپ کی کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کے آئیں گے اور آپ کو پھر ان گواہوں کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ گواہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے تو گواہ ہوتا ہے۔ اگر مشاہدے کیے بغیر آگے گواہی دے تو ان پہ کوڑے لگتے ہیں۔ یعنی اس وقت نبی پاک کے محضر میں ہم بیٹھے ہیں، خاتم الانبیاء ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور گواہ خداوند عالم فرماتے کہ آپ کے زمانے کے امام دیکھ رہا ہے، حجت خدا آگے نظروں کے سامنے۔ سورہ مبارک ہے توبہ کی 105 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے قُلِ اعْمَلُوا، جو کچھ کرنا ہے کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، خدا اور رسول اور آئمہ خدا آپ کے اعمال کو دیکھیں۔ آپ کے اعمال دیکھیں۔ اس وقت ہم کہیں پہ چھپا ہوا کیمرہ لگا ہے، پھر کہتے ہیں کیا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کیا کہیں غلطی سے ہماری کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ جنرل اسٹور میں گئے تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خدا کہہ رہے ہیں 3 عظیم آنکھیں دیکھ رہے ہیں، خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نبی خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور زمانے کے امام حجت خدا کی مبارک آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے قُلِ اعْمَلُوا، جو کچھ کرنا ہے کرو، جاؤ۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کل اس ذات کی طرف آپ کو پلٹ کے آنا ہے جو غیب اور شہادت دونوں غیروں میں ہے۔
پھر بھی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. درس کا اثر ہو گیا، پتہ نہیں سردی کا اثر ہو گیا، یہ سلوات بھی چھوڑ دیں. ایک آواز نکل رہی تھی سلوات کی، بر محمد وآل محمد سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. کی سوچ ساری جو نا بخاری کی طرف گئی کہ کیسے یہاں پہ بخاری لگائے اور یہاں پہ اس کو گرم کریں، کیونکہ 10 اکتوبر کا مہینہ ہے اور تاریخ دیتے جا رہے ہیں، بدل ہوتے جا رہے ہیں تو مسائل پڑتے. تو بہرحال خدا و تعالیٰ کی نظروں کے سامنے انسان ہمیشہ پھر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی نظروں کے سامنے، نبی خدا کی نظروں کے سامنے، حجت خدا زمانے کے امام کی نظروں کے سامنے. تو امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، آگے کہا مولا میرے لیے اور میرے اہل میرے گھر والوں کے لیے آپ دعا کریں. پھر امام نے کہا آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. تعجب سے کہا مولا کیسے؟ کہا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے اعمال روزانہ ہمارے پاس پیش کر دیں، عرض عمل کر دیں، حجت خدا کے پاس رکھ دیں. آپ کے نیک اعمال دیکھتا ہوں تو آپ کے لیے دعا وہ ہوتا ہوں، آپ کی برا اعمال دیکھتا ہوں تو آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں. یعنی وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت گراں گزرا. اس وقت ایسا ہے کہ تو تھوڑا تھا کہ امام گزرا اس طرح ہی پتہ جانتے ہوں امام کی معرفت اتنے کو امام کو حاضر و ناظر سمجھا اعمال کے اوپر. کہا میرے لیے بہت گراں گزرا، میرے دل میں ایک عجیب حالت ہو گئی کہ امام میرے اعمال کو، میرے خیال ہے کہ اعمال کو دیکھتا ہے، ان کو عرضہ ہوتا ہے. پھر امام علیہ السلام نے اسی کا جواب دے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے قرآن مجید میں سورہ مبارک کے توبہ کی 105 نمبر آیت وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. مومنون دیکھ رہے ہیں، وہ مومنون تو ہم ہیں، ہم آل رسول، ہم حجت خدا، ہم آپ کے اعمال کو باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں. ہر دن آپ کے اعمال ہمارے ساتھ سامنے پیش ہوتے ہیں. اسی لیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ جب بھی امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو السلام علیک یا عین اللہ فی ارض. سلام اس عظیم ذات پر جو اس زمین میں خدا کی آنکھ ہے، جو خدا دیکھ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یا اسی طرح کیا کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں تو وَشُهَدَاءُ عَلَى خَلْقِهِ، ہے ان ہستیوں پہ سلام بھیجتے ہیں جو کیا ہے خدا کی خلقت کے اوپر گواہ ہے، شہداء ہے. گواہ اس وقت ہوتے ہیں جب مشاہدہ کرتے ہیں. پھر بھی خدا ہم کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، رسول خدا دیکھ رہے ہیں، آئمہ خدا دیکھ رہے ہیں، پھر فرشتے دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اسی سورہ مبارک ہے قاف کی 21 نمبر آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی لفظ آپ تلفظ نہیں کرتے ہیں، کوئی نظر آپ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، کوئی قدم آپ نہیں اٹھاتے الا کرتے ہیں تو لدیہ رقیب عتید، آپ کے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں. اسی لیے سورہ مبارک انفطار کی 12 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. آپ تنہا سمجھتے ہیں اپنا آپ کے اوپر ہم نے حافظین کو رکھا ہے، کرامن کاتبین، وہ بہت باکرامت لوگ ہیں، لکھتے ہیں آپ کے ہر عمل کو. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں اور لکھ دیں. خدا کے فرشتے اور جس زمین پہ آپ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن یہی زمین گواہی دینے والا دیکھ رہی ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے وہ 1 گھنٹے تک سردی میں بغیر بخاری کے یہاں بیٹھ کے قرآن سنتے تھے، قرآن کی آیات سنتے تھے، کل گواہی دینے والے. اسی لیے کیا ہے سورہ زلزال میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کیا کرے گی؟ خبریں دے گی. کیا خبریں؟ بأن ربک اوحالا، رب نے ان کے اوپر وحی کی بتائیں ان لوگوں نے آپ کی بیٹھ کے آپ کے اوپر بیٹھتے ہوئے استفادہ کیسے کیا، خدا کی عبادت کے لیے استفادہ کیا یا خدا کی معصیت میں استفادہ کیا. وہ زمین بولے گی، وہاں گواہی دے گی. اسی لیے امیر المومنین سلام فرماتے ہیں صلوا المساجد فی بقاع مختلفہ، مختلف مساجد میں جا کے نماز پڑھیں. کبھی امام مسجد امام حسن عسکری میں پڑھیں، کبھی حرم میں پڑھیں، کبھی مسجد آیت اللہ بہجت کی مسجد میں جا کے پڑھیں. کیوں؟ فإن كل بقعة شهيد للمصلي، اس لیے کہ ہر عبادت کی جگہ کل خدا کی درگاہ میں شہادت دینے والی ہے، گواہی دینے والی کہ ہمارے گھر نے مسجد میں آگے انہوں نے نماز پڑھا تھا، علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن گواہی دینے والی. پھر بھی اگر یقین میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں دور نہیں جائے، یہ ہاتھ اور یہ آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے نہیں ہیں،
یہ ہمارے فوج ہیں، ہمارا لشکر ہے، یہ آج آپ کے پاس ہے، کل آ کے آپ کی خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ مبارک ہے نور کی 24 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن گواہی دیں گے آپ کے خلاف۔ عجیب ہے، عجیب قرآن ہے، یہ معجزہ الہی۔ یہ نہیں کہہ رہا آپ کل ابھی میں اگر کیا کہوں، کوئی بات میں جا کے جج کے سامنے کہوں تو نہیں کہتا ہے کہ گواہی، کہیں اعتراف کیا ہے۔ وہاں پہ مجرم میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اعتراف کہتے ہیں، گواہی نہیں کہتے ہیں۔ گواہی کوئی دوسرا شخص دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے۔ گواہی کیا؟ یہاں تو اعتراف کرنا چاہیے، میرے ہاتھ نے اعتراف کیا، مجرم تھے۔ نہیں، یہ ہاتھ تیرے تھوڑے ہیں، یہ آج آپ کے پاس امانت ہے، تو کچھ اور ہے، یہ ہاتھ کچھ اور ہے، کل یہ آپ کی خلاف گواہی دینے والے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ زبان آپ کی تھوڑی ہے، یہ امانت ہے، کل یہی زبان آپ کے خلاف گواہی دینے والی کہ آپ نے جو گناہ کیے اسی کے خلاف، یا آپ نے جو عبادت اسی زبان سے کی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یا سورہ مبارک ہے فصلت کی 21 نمبر آیت میں حتی اذا ما جاءوا علیہا شہد علیہم السنتہم وارجلہم، اسی انداز میں کبھی انسان کو جب لے کے آئیں گے کل خدا کے درگاہ میں پیش کریں گے۔ حتی اذا ما جاءوا علیہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم، یعنی انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ تعجب سے کیا کہے گا؟ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، خود اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا کہ کیوں آج میرے خلاف گواہی دے رہے؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو بکل شیء، اس خدا نے آج ہمیں بولنے کی اجازت اور بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں۔ آج ہمارے بولنے کی طاقت، دنیا میں آپ ہم سے یعنی کیا ہے استفادت کر رہے تھے گناہ کے راستے پہ، ہم اس وقت نہیں بولتے تھے، جانتے تھے، محسوس کرتے تھے پھر۔ اب دیکھیں کن کن چیزوں کو خدا نے ہمارے اوپر گواہ رکھا ہے۔ زمین خدا نے ہمارے اعمال پہ گواہ رکھا ہے، ہمارے خود جسم کے اعضاء و جوارح خدا نے ہمارے اوپر باقاعدہ طور پہ گواہ رکھے، فرشتے گواہ ہیں، شاہد ہیں ہمارے اعمال کے اوپر، پیغمبر پاک گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔ پھر بھی تو انسان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمل کر دو یہ عمل ہی گواہ ہے، تجسم عمل۔ کل یہ سارے کہیں گے نا گواہی دے، خدا گواہی دے گا، نبی گواہی دے، نہیں 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 میں نے گناہ نہیں کیا، ایک دم اس گناہ کو لے کے آئیں گے، گناہ کو لے کے آئیں گے تو کیا کرو گے؟ ابھی جیسے نہیں کرتے ہیں، کیا ہے مطلب آپ نے چوری نہیں کی، میں نے نہیں کیا، قسم ہے سب کچھ کھا لیا، ادھر سے وہ چیز لا کے رکھ دیا اور ساتھ ویڈیو دکھایا، دیکھو کسی ویڈیو میں آپ اٹھا کے لے لیتے یہی دیکھو آپ سے برآمد ہوگی رہی۔ وہاں پہ انسان کیا ہوتے ہیں ببوئی کا لذیذ کمر مبہوت ہو کے رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ سارے گواہی دیں گے، نہیں ہوا تجسم اعمال، رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہے اسی خیر کو دیکھے گا، خیر مجسم ہو کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برا عمل کیا اسی کو دیکھے گا۔ سورہ مبارک کہف کی 49 نمبر آیت میں بھی خدا تعالیٰ کسی کو بات وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کل قیامت کے دن کتاب لا کے مجرم کے سامنے رکھ دیا جائے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ڈر جائیں گے اس وقت مجرم لوگ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ دیکھیں، دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وائے ہو ہمارے اوپر، یہ کیسی کتاب ہے، کیا ہوا اس کتاب میں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، بڑے سے بڑے عمل کو، سب کو یہاں پہ محفوظ کیا۔ پھر آگے تجسم اعمال، یہاں تو عمل لکھا گیا ہے، کیا کہتے ہیں خدا فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا تھا اس کو حاضر پائے گا، اسی عمل کو خدا لا کے سامنے رکھے گا۔ اب اتنے سارے انسان کے اوپر رکھے ہوئے اور انسان غفلت کی زندگی کرتا ہے، آفس میں ہے تو ان سارے گواہوں کو نظر انداز کر کے، خدا اور رسول اور امام کو نظر انداز کر کے، فرشتوں کو نظر انداز کر کے حرام کرتا ہے، رشوت کرتا ہے۔ اسی وقت کہیں گے اگر ایک چھوٹی سی کیمرہ لگایا ہے
وہ بھی پاکستان کی حکومت کا کیمرہ ہے، سالوں سال تک وہ چیک نہیں کرتے، اور وہ بھی خراب ہے صحیح ہے پتہ نہیں ہے، لیکن کیمرہ لگا ہے کہ یہ انسان گناہ نہیں کرتے، رشوت کھانے سے ڈرتا ہے، دھوکہ دینے سے ڈرتا ہے۔ وہاں کالج کے اور یونیورسٹی کے دروازے پہ ایک پرانا کیمرہ ہے جو کام بھی نہیں کرتے، وہاں لگے تو کسی کی ماں بہن کی طرف یعنی کیا ہے بڑے ادب سے احترام سے دیکھتا ہے، لیکن کہیں پہ کیمرہ نہیں ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی عزت کو جائے پامال کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں واقعی اسی دنیا میں خود بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھی حق اور حقیقت پہ چلائیں تو اس عقیدے پہ یقین کریں، خدا کے محضر میں ہے، آئین خدا کے محضر میں ہے، اور ہر عمل کو کر خدا کی سامنے پیش ہونا ہے۔ خدا عالم کی درگاہ میں دعا ہے کہ خدا عالم ہم سب کو ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے درس کی آخر تک موبائل سے چھیڑنے بغیر درس سن کے عبادت کر کے یہاں سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔